الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ قرآن پارہ نمبر 1۔ لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کو سبع المثانی قرار دیا ہے، اور اسی طرح حدیث قدسی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کو نماز کہا ہے، تو سورہ فاتحہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ شفا ہے۔ جس طرح سے بخاری میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے بکری والا، کہ ان کو دم کیا ان کے بادشاہ کو، اور ان کے دم کے عوض میں انہوں نے چند بکریاں ان سے لے لیے تھے اور ان سے فائدہ اٹھایا تھا۔ اختصار کے ساتھ میں نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ قرآن پارہ نمبر 1۔ ہم اس میں کچھ پوائنٹ بیان کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، مومن، کافر اور منافق کے صفات کا ذکر، یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں مومن، کافر اور منافق کے صفات کا ذکر ہوگا۔ مومن کے 5 صفات آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور جو نازل کیا گیا ان سے پہلے، اور وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہے جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ حدیث جبریل جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس سے مراد ہر نعمت ہے، مثلا مال، اولاد، علم، عقل، قوت، صحت، عزت، وقار وغیرہ، ہر نعمت میں سے کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ کافروں کے صفات آیت نمبر 7 میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے مول لگا دیا ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے آنکھوں پر بھاری پردہ ہے۔ تو مہر کیوں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل طبع اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ اور دوسری آیت میں ہے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ رب العالمین نے جو مہر لگایا ان کے دلوں پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو برے کرتوت جو وہ کماتے ہیں، اسی کی سبب اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ منافق کی صفات آیت نمبر 9 سے 16 تک، یہ آیت نمبر سارے سورہ بقرہ کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منافقوں کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا منافقوں کا جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، قرآن کا مذاق اڑانا، فساد پھیلانا، جہالت کی باتیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان وفی روایت آخر واذا خاصم فجر۔ فرمایا کہ منافق کی نشانیاں 3 ہیں، ان میں سے ایک جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب وہ پھڈا ہو، لڑائی ہو تو وہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 میں
قرآن کا کافروں کو کھلا چیلنج، یہ آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو تم لے آؤ بصورت، کوئی ایک صورت اس جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل عرب کو اپنی فصاحت اور بلاغت پر فخر تھا، تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی چھوٹی سی چھوٹی صورت نہ کوئی پیش کر سکا نہ پیش کر سکے گا۔ پوائنٹ نمبر 3، قصہ حضرت آدم اور ابلیس۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 38 تک ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کا سجدہ کرنے سے انکار کرنا، شیطان کا آدم اور حوا علیہ السلام کو بہکانا، حضرت آدم کو زمین کی خلافت عطا کرنا۔ اس کی تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا۔ علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ ابلیس کے انکار کا باعث اس کا کبر تھا، اس کا تکبر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبی مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بنی اسرائیل سے کئی اہم خطابات، آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46 تک۔ نمبر 1، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 2، دنیا کے حقیر پونجی کے بدلے آیت الہی کو نہ بیچو۔ نمبر 3، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ نمبر 4، نماز قائم کرو۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرو۔ نمبر 6، نیکی کا حکم دو، خود بھی عمل کرو۔ نمبر 7، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور نمبر 8، مت بھولو کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، گائے ذبح کرنے کا حکم اور بنی اسرائیل کی نافرمانی کا قصہ، یہ آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک واقعہ ہے۔ تو بیجا سوالات کی وجہ سے ان کی پریشانی بڑھ گئی، جبکہ ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیجا سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح گائے کو ذبح کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ ان کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ گائے ایک حقیر چیز ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو گائے کے سامنے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور مقصد یہ تھا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، کہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو مردے کو مارا گیا، مردے کو اللہ نے اٹھایا تاکہ مشرکین مکہ کو یہ بات تاکہ بتا دیا جائے۔ یعنی یہ واقعہ تو پہلے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، لیکن یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگوں کو، زمانے کے لوگوں کو یہ بتانا کہ جس طرح اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 6، حضرت سلیمان، جادو اور ہاروت ماروت کا واقعہ، آیت نمبر 102 میں۔ یہودیوں کا حضرت سلیمان کو جادوگر کہنا، اللہ کا جادو کو شیطانی عمل کہہ کر اس کے پیچھے چلنے سے منع کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس سازش کو جو سلیمان علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کی تھی اس کو ناکام کیا، اور سلیمان علیہ السلام کو اس الزام سے بری کیا اور جادو کو یہ شیطانی عمل قرار دیا، اور فرمایا جادو، رسول اللہ فرماتے کہ جادو کفر ہے۔ تو اسی طرح پوائنٹ نمبر 7 میں یہودیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا اور اہل ایمان کو ہدایت، یہ آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو تم یہ نہ کہو راعنا۔ راعنا کا مطلب تھا کہ ہماری طرف متوجہ ہو، لیکن وہ اس کو کہتے اس طرح پڑھتے راعینا، اس کا معنی بنا کہ یہ ہمارے چھروائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہودیوں کی ایک کمینگی کا ذکر حدیث میں بھی آیا ہے کہ وہ السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم انہوں نے کہا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اس کا معنی ہے السلام علیکم کا کہ تم پر موت آئے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ الفاظ جن الفاظ سے گستاخانہ یا بے ادبی کا شبہ بھی پیدا ہو ان کا استعمال کرنا درست نہیں، ان سے بچا جائے۔ پوائنٹ نمبر 8، یہود و نصارہ کا ایک دوسرے کو گمراہ کہنا، یہ آیت نمبر 113 میں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ یہودی الزام لگاتے تھے عیسائیوں پر کہ عیسائی کسی چیز میں نہیں، اور عیسائی یہودیوں پر کہ یہودی کسی چیز پر نہیں۔ تو عیسائی یہودی تورات پڑھتے تھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی، اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے، اور عیسائی انجیل پڑھتے تھے، انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تھی، اس کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 9، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ آیت نمبر 124 سے آیت نمبر 133 تک ہے۔ اس میں کچھ چیزیں بیان ہوئے۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کی تعمیر، نمبر 2 پھر اس کی قبولیت کی دعا، نمبر 3 توبہ اور استغفار، نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر، اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی بیت اللہ کی وہ بنیاد ہے جو اس سے پہلے موجود تھی، یہ تفسیر عبدالرزاق کے اندر روایت موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا، یعنی پہلے بھی بیت اللہ تعمیر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو نئے سر سے بنایا۔ اس کے بعد بیت اللہ کئی مرتبہ تعمیر ہوا۔ جاہلیت میں جب سیلاب آیا، بیت اللہ منہدم ہوا تو قریشیوں نے اس کو تعمیر کیا۔ اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے قواعد ابراہیم پر تعمیر کیا۔ عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف نے اس کو گرایا، اور گرانے کے بعد دوبارہ اسی طرح بنایا جاہلیت میں جس طرح بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ مرمت اور مزین کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ پھر اس کی قبولیت کی دعا کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ بندہ کوئی بھی عمل کرے اور اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور اسی طرح توبہ اور استغفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ اب دیکھیں توبہ اور استغفار کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا اپنے اولاد کو وصیت کرنا، اور فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تمہیں اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے اور تمہیں فرما برداری کے علاوہ، مسلم کے علاوہ تمہیں موت نہ آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو اپنے اولادوں کی فکر رہتی تھی کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اسی لیے ہمیں بھی اپنے اولادوں کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ کچھ پوائنٹ میں نے سورہ بقرہ میں سے جو الف لام میم میں جو حصہ موجود ہے وہ میں نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔